حد تک دینی قیادت کے پاس لے جا کر اس پر قادیانیت کے کفر کو واضح کرنا چاہیے، اتمام حجت کرنا چاہیے۔ خدا نہ کرے اگر اس کے باوجود دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ ہمارے زمین آسمان کے اختلاف ہوں، سیاہ سفید سے زیادہ اختلاف ہوں، مشرق مغرب سے زیادہ اختلاف ہوں، لیکن تمام تر طبقات وہ شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں یا بریلوی، اہل حدیث ہوں یا کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، سارے قادیانیت کے کفر پر اکٹھے ہیں۔ اور پھر جناب بھٹو صاحب کے زمانے میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں قادیانیت کا کیس پیش ہوا، اس میں صرف بھٹو صاحب کی بات نہیں، حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ نورانی، پروفیسر غفور احمد، چودھری ظہور الہی، مولانا عبد المصطفیٰ اظہری، حضرت مولانا عبدالحق، مولانا صدر الشہید، مولانا اور بہت سارے علماء کرام، ان کی جد و جہد کے ساتھ قادیانی اپنے انجام کو پہنچے تھے۔ اور آج کی مجلس میں آپ بھی ہم سب مل کر اعلان کریں، جب تک جان میں جان باقی ہے قادیانیت کے کفر کا اعلان ہوتا رہے گا۔ باغی سے قتال کرنا کیسے ہے؟ قادیانی باغی ہیں تو ان سے قتال کرنا کس حکم میں ہے؟ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، جو مسئلے پوچھتے ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کرنا ہوتا۔ لیکن میں بھی اسے گول مول نہیں، دیانتداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، پرائیویٹ طور پر کسی شخص کو قادیانیوں پر حملہ کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ قادیانی مرتد ہیں، اگر کہیں پر اس طرح ان سے کوئی آدمی مرتد ہو، اس پر کیس درج ہوتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، عدالت اس کو سزا دیتی ہے۔ ایک جس طرح چور کو پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی آدمی سزا نہیں دے سکتا، جس طرح کسی زانی کو پرائیویٹ آدمی کوئی اس کو سنسار کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو گویا کہ وہ شریعت کی منشا کے خلاف کر رہا ہے۔ بعین ہی اگر یہاں پر صدیق اکبر کی حکومت قائم ہو تو واقعتاً پھر حکومت کا فرض ہے کہ قادیانیوں کا وہی علاج ہونا چاہیے جو صدیق اکبر نے یمامہ کے میدان میں مسیلمہ کذاب اور اس کی پارٹی کا کیا تھا۔ لیکن یہاں پر مسلمانوں کی حکومت ضرور ہے، اپنا اسلامی ملک ہے، یہاں پر اسلام کا پورا قانون نافذ نہیں۔ پرائیویٹ طور پر کسی کو قادیانیوں پر حملہ کرنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا اس طرح ان کے ساتھ قتال کرنا، یہ اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں۔ اور آج تک اللہ کا فضل ہے آپ حضرات کے اس پلیٹ فارم سے کبھی ایسی کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کہی گئی۔ کیا پڑوسی کی وجہ سے قادیانی کا خیال رکھنا جائز ہے؟ غم اور خوشی شرکت میں یہ پڑوسی کی وجہ سے پڑوسی کا نام استعمال کر کے مجھ سے آپ حضرات یہ اس کے جواز کے لیے میرے کندھے کو استعمال نہ کریں۔ اگر ایک آدمی آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے، آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے؟ بولتے نہیں ہو۔ باپ کا دشمن ہو پڑوسی، آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے؟ جو حضور کا دشمن ہے تو ان سے تعلق رکھنا چاہیے۔ کیوں چکر چلاتے ہو شریفوں؟ مرزا قادیانی کی زبان کون سی تھی؟ پنجابی تھا۔ کسی قادیانی کی قبر پر پیشاب کرنا کیسے ہے؟ خدا کے بندے کیا مسئلے پوچھتے ہو؟ ایسے نہ کیا کرو بھائی، ہو گیا ہے تو چلو کوئی حرج نہیں۔ میں نام نہیں لیتا، ہمارے ایک نامور احرار رہنما تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ قادیان میں ختم نبوت کے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری ان کے گرامی قدر رفقا نے مجلس احرار کے زیر اہتمام وہاں پر کانفرنس رکھی، ساری دینی قیادت وہاں جمع ہوئی۔ ایک ہمارے احرار رہنما تھے، وہ سویرے اٹھے تو مرزا قادیانی کی قبر کی طرف چلے گئے، تو ایک قادیانی نے کہا
انہوں نے اس آرا رہنما نے وہ اس قادیانی سے جو مرزا قادیانی کی قبر کا مجاور بنا ہوا تھا کہ یہ تمہارے حضرت صاحب جو ہے ان کی قبر کی کوئی خصوصیت، اس نے کہا جی کہ ان کی مٹی جہاں کوئی زخم ہو، بیماری ہو، پھوڑا ہو، اس کو لگا دے تو وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے اور صحت مل جاتی ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، مجھے سوزاک کی تکلیف ہے۔ ہاں ماشاء اللہ حضرت آپ آ جائیں۔ یہ ایک صاحب نے کہا ہے کہ شیزان کے علاوہ بھائی اوسیے سے ان کی ایک کوریئر کمپنی ہے، وہ بھی قادیانی ہے، ذائقہ گھی والے قادیانی ہیں، شاہ تاج مل والے ان کی مصنوعات قادیانیوں کی مصنوعات ہیں۔ اس طرح کی جتنی قادیانی مصنوعات ہیں آپ اپنی اس میں ان کو خیال کریں۔ اس وقت پوری دنیا میں دین کے نام پر بہت سی شکلوں اور جماعتوں میں لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں۔ 3 جماعتیں عالمی سطح پر کام کر رہی ہیں، ختم نبوت تبلیغی جماعت، جمعیت علماء اسلام۔ بالاتفاق ختم نبوت کا کام سب سے اونچا ہے، اس کے لیے قرآن حدیث بزرگوں کے اقوال سے حوالہ چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک تو علامہ محب الطبری کی ایک کتاب ہے، علامہ محب الطبری کی ایک کتاب ہے ریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ۔ اس کے اندر ایک واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت صدیق اکبر سے کہا تھا، حضرت فاروق اعظم نے، کہ آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور وہ جو 3 راتیں حضور کے ساتھ گزاری تھیں ان میں سے ایک رات مجھے دے دیں۔ ظاہر ہے ان 3 راتوں میں سیدنا صدیق اکبر نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، طواف نہیں کیے، یہی کام کیا کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے پیغمبر کی ذات اقدس کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تبلیغ، جہاد۔ پھر سنو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تبلیغ، جہاد، ان تمام فرائض کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے اور ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا واقعہ میں حضور علیہ السلام کے پاسبانوں میں اپنا نام لکھوانے کے مترادف ہے۔ جی حضرت، ریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ، یہ علامہ محب الطبری کی ہے جی، صفحہ غالباً اس کا 99 ہے۔ مناقب صدیق اکبر میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ذاکر نائک کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نائک اور نائکہ میں کوئی فرق نہیں۔ قادیانی لوگ بعض اوقات سادہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے متعلق استخارہ کرنا کیسا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، اس کے متعلق استخارے کا دل کے اندر خیال لانے والا آدمی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ استخارہ اس کام میں ہوتا ہے جس کام میں شک ہو۔ حضور کی تو ختم نبوت میں شک کسی قسم کا نہیں، استخارہ کرنا جائز نہیں۔ غامدی کا فتنہ کیا ہے؟ حضرت مولانا زاہد الراشدی سے پوچھ لیجئے۔ یہ جدید فتنوں پر سب سے زیادہ ہمارے حضرت مولانا زاہد الراشدی کی نظر ہے، ان سے پوچھ لے کہ غامدی کیا ہے۔ یہ ایک صاحب نے لکھا کہ ذلی اور بروزی کی وضاحت کریں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات دیکھیں، یہ میں کھڑا ہوں، میں ہوں اصل، میرے سامنے ہو شیشہ، میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوں، میری جو تصویر شیشے میں آئے گی وہ ہے ذل، میں اصل، شیشے میں جو تصویر آئے گی وہ ذل۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں ذلی طور پر محمد ہوں۔ کیا معنی؟ کہ رحمت عالم کے سامنے تم شیشہ کرو، حضور علیہ السلام کی
جو شیشے کے اندر تصویر آتی تھی وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ یہ ذل کا لفظ استعمال کر کے آپ حضرات شیشے کو سامنے کریں، اس میک کے، اس میں میک کی تصویر آئے گی، جہاز کی نہیں۔ شیشے کو آپ سامنے کریں بلب کے، اس میں بلب کی تصویر آئے گی، ٹیوب کی نہیں۔ تو جو اصل کی تصویر ہوتی ہے وہی ذل کے اندر آتی ہے۔ مرزے کا قادیانی کا کہنا کہ محمد عربی کی شکل میں ہوں، ذلی طور پر کیا مانا کہ محمد عربی غلام احمد قادیانی تھا۔ شریفو بھیڑے روڑ نالو چپ چنگی، یہ کہنا یہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں پہ لعنت۔ اگر غلطی سے کوئی چیز کوئی شیزان کی کوئی چیز کھا لی ہو تو کیا کرے؟ جلاب لے لے۔ ایک وہاں پر قادیانی مرا ہے اور فلاں صاحب نے اس کا جنازہ پڑھ دیا ہے۔ میں نے کہا جو قادیانی کو مسلمان سمجھ کر جنازہ پڑھے گا اس کا ایمان بھی جاتا رہا، نکاح بھی جاتا رہا۔ پاکستان میں مرتد کی سزا کا قانون بھی ہے یا نہیں؟ ابھی تک اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارش کر دی ہے، نیشنل اسمبلی سے منظور نہیں ہوا۔ جس دن اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، آج نہیں تو کل۔ میں پوچھتا ہوں آپ حضرات سے، کیا خیال ہے، دین ختم ہو جائے گا یا رہے گا؟ جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور کے ساتھ بولے دین، بولو بولو دین۔ میں کربلا کی بات بھی نہیں کرتا، لال مسجد کی بات بھی نہیں کرتا، میں تو اپنے ایمان اور عقیدے کی بات کرتا ہوں۔ حالات کچھ ہوں لیکن دین رہے گا۔ جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور کے ساتھ کہہ دے دین، بولو بولو دین۔ یہ ارتداد کے متعلق میرے اللہ کو منظور ہے۔ ابھی نظریاتی کونسل نے سفارش کی ہے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ ارتداد کا قانون نافذ ہوگا۔ جو کہتے ہیں ہوگا وہ زور کے ساتھ کہے نافذ، زور سے بولو نافذ۔ اور آج نہیں تو کل وقت آئے گا، پوری دنیا میں تلاش کرنے کے باوجود تمہیں ایک قادیانی نظر نہیں آئے گا۔ جس طرح مسلمہ کذاب کی پارٹی کا دھرتی پر وجود نہیں، قادیانیت بھی انشاءاللہ حرف غلط کی طرح مٹے گی اور ان کا وجود بھی ختم ہوگا۔ ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ اس منظر کو دیکھیں گی۔ آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ ختم نبوت کے کام کے لیے آگے بڑھتے چلو۔ رب کی رحمت بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے، محمد کی شفاعت بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔